الحمد لله الذي جعلنا من أمة الإسلام وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز سامعین کرام، آج ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں وہ فتنوں کا دور ہے۔ ایسا دور کہ جہاں حق و باطل کی تمیز مٹائی جا رہی ہے اور جھوٹ کو بار بار دہرا کر سچ بنایا جا رہا ہے۔ آج دشمن براہ راست اسلام پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ فلموں، میڈیا اور سوشل نیٹ ورکس کے ذریعے ہمارے دین کی بنیادوں پر وار کرتا ہے۔ یہ حملہ ہماری مساجد، ہماری داڑھی، ہمارے اسلام، ہمارے علماء اور خاص طور پر مدارس دینیہ پر کیا جا رہا ہے، اور حالیہ فلم ادے پور فائل 2025 اسی ذہنی جنگ کی ایک کڑی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اب میدان صرف سیاست یا جنگ کا نہیں رہا، بلکہ ذہن سازی کا میدان ہے، اور اگر ہم نے بروقت دعوت، حکمت اور علمی بیداری سے کام نہ لیا تو کئی نسلیں اس فتنے کی نذر ہو سکتی ہے۔ ادے پور فائل فلم ایک المناک واقعے کو بنیاد بنا کر پوری قوم مسلم، علماء اور اسلامی نظام تعلیم کو مجرم کی طرح پیش کرتی ہے۔ قاتل کو مذہب کا نمائندہ بنا دیا گیا، اللہ اکبر جیسے پاکیزہ نعرے کو تشدد کے مناظر میں دکھا کر ناپاک کیا گیا۔ مدرسہ، مسجد، عالم دین، طلباء سب کو خوف، جہالت اور شدت پسندی کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ منصوبہ بند پروپیگنڈا ہے۔ عوام کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ داڑھی رکھتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں یا عربی بولتے ہیں تو آپ مشکوک ہیں۔ یہ فلم کسی فرد یا مجرم کو نہیں بلکہ پورے اسلام کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرتی ہے۔ معزز سامعین، اسلام کے عدل اور انسانی جان کے تحفظ کی تعلیمات اس قدر واضح ہیں کہ کسی باشعور شخص کو شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یعنی کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ سچا ایمان اور کامل اسلام کا معیار سماجی امن، اخلاق اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت ہے۔ تو جس دین کا یہ بنیادی تصور ہو، کیا وہ دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام قانون، عدل، رحم اور صبر کا مذہب ہے۔ اس فلم نے مدارس اور علماء کو ایسا پیش کیا جیسے کوئی دہشت کی فیکٹری ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مدارس ملک بھر میں غریبوں کے لیے واحد مفت تعلیمی ادارے ہیں۔ یہاں حفظ قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، اخلاق، دعوت اور سیرت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ علماء قوم کے وہ رہبر ہیں جو پیسہ، شہرت اور سیاست کے بغیر اپنی زندگی قوم کی خدمت میں گزار دیتے ہیں۔ یہی مدارس اور علماء آزادی ہند میں پیش تھے۔ یہی وہ طبقہ ہے جو آج بھی عریانی، بدکرداری، بے حیائی، کرپشن اور بے راہ روی کے خلاف آخری دیوار بن کر کھڑا ہے۔ تو بتائیے ان پر حملہ کیوں؟ کیونکہ یہ حق کی بات کرتے ہیں، یہ باطل سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ معزز سامعین، اس طرح کی فلمیں معاشرے میں نفرت پھیلانے کا ہتھیار بن چکی ہیں۔ غیر مسلموں کے دل میں مسلمانوں کے خلاف زہر بھرا جا رہا ہے۔ مسلم نوجوانوں کو ان کے دین سے شرمندہ کیا جا رہا ہے۔ مدارس کے طلباء کو مشکوک بنا کر تعلیمی محرومی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ عوام کو علماء سے بدگمان کر کے انہیں راستہ دکھانے والے چراغوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ذہنی جنگ ہے جس کا مقابلہ علم سے، اخلاق سے اور دعوت سے ہو سکتا ہے۔ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ دعوت میں حکمت، نرمی، سچائی اور حسن کردار لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں کو معاف کیا، دشمنوں کے گھروں میں گئے، ان کے ساتھ عدل کیا، انصاف کیا، صبر کیا۔ یہی ہماری دعوت کا اسلوب ہے۔
ہمیں غصے یا رد عمل سے نہیں بلکہ حکمت و تحمل سے دعوت دینا ہے۔ معزز سامعین، یہ وقت ہے کہ ہم اپنی مساجد کو کھولیں، غیر مسلم بھائیوں کو مسجدوں میں، مدرسوں میں علماء سے ملوائیں، اسلامی دعوتی لٹریچر ان تک پہنچائیں۔ لیکن افسوس، آج ہم نے اپنی مساجد کو مسلمانوں کے لیے بھی بند کر دیا ہے۔ نہ بچوں کے لیے تربیت، نہ نوجوانوں کے لیے مجالس، نہ عورتوں کے لیے تعلیم، اور نہ غیر مسلموں کے لیے خیر سگالی۔ صرف نماز کے وقت کھولتے ہیں، باقی وقت مسجدیں سنسان رہتی ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور اسے ہم نے بند کر رکھا ہے۔ جب تک ہماری مساجد امت کے لیے مرکز روشنی نہ بنے گی، اس کا وقار بھی بحال نہ ہوگا۔ ہمیں اپنے نوجوانوں سے کہنا ہے کہ بھائیو، دین کو فلموں سے مت سمجھو، دین سمجھنے کے لیے قرآن، حدیث اور علماء کی بات سنو۔ فلمیں سچ دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، دین کا علم مدرسے اور مسجد سے آتا ہے، فلموں سے نہیں۔ دین کا پتہ فلم سے نہیں چلتا، دین قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور علماء سے سیکھا جاتا ہے۔ فلمیں کہانی ہوتی ہیں، دین حقیقت ہے، دونوں کو کبھی ایک نہ سمجھو۔ خبردار، فلموں کو اسلام کا آئینہ نہ سمجھو، سچا دین صرف قرآن و سنت میں ہے۔ یاد رکھو، فلم دین نہیں سکھاتی، وہ صرف جذبات بھڑکاتی ہے۔ دین سیکھنا ہے تو قرآن پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرو اور علماء کے پاس بیٹھو۔ اپنی شناخت پر فخر کرو، مسجد سے وابستہ رہو، سوشل میڈیا پر سچ اور اسلام کا چہرہ خود بنو۔ فلم ایک زہریلا ہتھیار ہے، علماء اور مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ علم، کردار اور دعوت سے جواب دیں۔ معزز سامعین، فلموں سے جھوٹ پھیلتا ہے، مگر جب مسلمان جاگتے ہیں تو سچ خود بولنے لگتا ہے۔ آئیے ہم اپنی مسجدوں کو صرف عبادت کا مقام نہیں بلکہ ہدایت، علم اور دعوت کا مرکز بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی عزت، ہمارے مدارس کی عظمت اور ہماری مساجد کا وقار باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے دین کو بدنام کر رہے ہیں انہیں ہدایت یا عبرت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت، بصیرت اور صبر کے ساتھ دعوت کا سچا داعی بنا دے۔